السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ یار ہم اپنی اوپینینز کریٹ کر لیتے ہیں بیسڈ آن جو سوسائٹی کہہ رہی ہوتی ہے، جو ہماری سراؤنڈنگز کے اندر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں. پر ابھی ریسنٹلی جو ہمارے کاکڑ پرائم منسٹر ہیں، کاکڑ صاحب، ان کا وزٹ ہوا لمز یونیورسٹی کے اندر، اور آپ یقین مانیں کہ دیکھ کے مزہ آ گیا. کیا خوبصورت مین ہینڈلنگ انہوں نے کی، کس طرح سے انہوں نے کمیونیکیٹ کیا. اب اس کی دو چار وجوہات ہیں، وہ ہم ڈسکس کریں گے ابھی. سینیریو یہ تھا کہ جب کاکڑ صاحب وہاں پہنچے تو وہ تاخیر سے پہنچے، آلموسٹ کوئی 40-50 منٹس ان کو وہاں پہنچنے میں تاخیر ہو گئی. تو وہاں پہ اسٹوڈنٹس کھڑے ہو کے، آپ کو پتہ ہے بڑے انرجیٹک اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اور وہ کوشچن کرتے ہیں اور ان کو بڑا مزہ آتا ہے اگر کوئی اتھارٹی وہاں پہ آپ کے سامنے آ جائے اینڈ یو گیٹ اے چانس اپنی ساری کلیگس کے سامنے، اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے آپ اگر کوشچن کر سکیں تو آپ بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں، اور آپ کو ہوتا ہے کہ میں کسی اسپاٹ پہ ڈالوں کسی ایسی شخصیت کو جو کہ میرے لیے ایک باعث فخر بات بنے کہ اس فلاں بندے کو میں نے اسپاٹ پہ ڈال دیا تھا. تو اسی طرح کی ایک کوشش جو ہے ایک لڑکے نے کی، جس نے اٹھ کے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب، مجھے لگتا ہے کہ آپ کے ایجوکیشن کی آپ کے سامنے کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ 50 منٹس لیٹ آئے ہیں، ہم آپ کے لیے انتظار کر رہے تھے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ ویلیو نہیں کرتے، نہ ہی ٹائم کو، نہ ہی سسٹم کو. اب یہ بڑا ایک ایسا سوال تھا جس کے اوپر میں نے امیجن کیا کہ کوئی بھی اور پرائم منسٹر ہوتا، عمران خان صاحب ہوتے، مطلب ہی از دی ون آف دی موسٹ ویل اسپوکن پرسن پیپل اور پرائم منسٹر جو کہ رہے ہیں پاکستان کے اندر. اس کے بعد نواز شریف، شہباز شریف، اور ایون بلاول بھٹو یا کوئی اور جو پرائم منسٹرز پریویسلی رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ہوتا تو میرا نہیں خیال کہ اتنا کام، کمپوزڈ اور طریقے کا جواب جو ہے وہ دے پاتا. تو کاکڑ صاحب نے تو امپریس کیا. ہماری اوپینین بھی ان کے بارے میں بڑی ڈفرنٹ تھی، بیکاز ہم سوچ رہے تھے کہ یار کیا ہی وہ آگے ہیں اور کیا ہی کریں گے اور کیا نہیں. پر آج دیکھ کے مزہ آیا کہ ایکچولی ایسا فیل ہو رہا تھا کہ ہی از دی رائٹ پرسن آن دی رائٹ جاب. اگر وہ نامینیٹ ہوئے اور ہی بیکیم دی پرائم منسٹر، تو میرا خیال ہے ہی از دی رائٹ چوائس. اور شاید وہ جتنا عرصہ بھی پرائم منسٹر رہیں گے وہ کوئی میننگ فل چینج کر کے جائیں، یا وہ اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے، بیکاز ہی سیم ٹو بی آن پرپس. اب سوال یہ تھا اس نوجوان کا جو کہ لمز یونیورسٹی سے تھا کہ آپ لیٹ ہوئے ہیں تو آپ کی ویلیو آپ نہیں کرتے، نہ ٹائم کو نہ ایجوکیشن کو. تو اس کے رسپانس کے اندر اب کاکڑ صاحب نے اس کو پہلے تو بتایا کہ بھائی بڑا اچھا لگا دیکھ کے کہ آپ کے اندر اتنی انرجی ہے اور آپ اتنی کمپلین کر سکتے ہو. اور سیکنڈلی یہ انہوں نے جس طریقے سے اس چیز کو پورا اسٹرکچر کیا کہ ہمارا ریلیشن شپ جو ہے بیسیکلی کوئی کانسٹیٹیوشنل ریلیشن نہیں ہے ہمارا. مطلب آئی ایم ناٹ سیٹنگ ہیئر بیکاز کہ میری کوئی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی تھی جس کو میں فلفل کرنے یہاں پہ آیا ہوں، بلکہ یہ ایک والنٹری ایکٹیویٹی تھی جس کے لیے میں یہاں پہ آیا ہوں. آپ کے ساتھ کوشچن آنسر سیشن ہوگا، گپ لگے گی، یو گائز وانٹ ٹو نو اباؤٹ یور کنٹری، اور میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں، بٹ دس از انٹائرلی والنٹری. میں بھی یہاں پہ وداؤٹ اینی پرکس، پریولیجز، کسی چیز کے بغیر آیا ہوں، جسٹ ٹو فیسیلیٹیٹ یو گائز. اور آپ لوگ بھی یہاں پہ اپنی مرضی سے آئے ہیں. ایون یو کوڈ اسٹیپ آؤٹ. انفیکٹ یہ کمیونیکیشن بڑی مزیدار ہے، اگر آپ یہ سنیں تو آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آئے گا. تو ہیو اے لک ایٹ دس پلیز. سر سب سے پہلے تو سر میں اپنے دکھ کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ سر آپ ایک یونیورسٹی آئے، طلباء اپنا ٹائم نکال کے آئے، اساتذہ انتظار کر رہے ہیں، اور آپ پھر بھی سر 50 منٹ لیٹ آئے. بچے اپنی کلاس ایک دوسرے چھوڑ کے سر ادھر آپ کا انتظار کر رہے تھے. اور سر میں اس بات پہ شرمندہ ہوں کہ میرے پرائم منسٹر، بے شک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہو، اسے علم کی عزت نہیں، یا پھر مجھے لگا کہ شاید 50 منٹ بیٹا میں اس لیے لیٹ آیا کہ میں آپ کے بہاف پہ ایک کیبنٹ میٹنگ سٹارٹ کر چکا تھا، اور کیبنٹ میٹنگ میں جس طرح کی ڈیلیبریشنز اور جس طرح کی ڈسکشن، اللہ تعالیٰ تمہیں اس مقام تک کبھی پہنچائے کسی بھی کیپیسٹی میں. ضروری نہیں کہ انسان کیبنٹ ممبر ہو سکتا ہے ایز اے بیوروکریٹ ہو، ایز اے ٹیکنوکریٹ ہو. اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے بڑے دور رس نتائج آپ کی زندگی کے لیے بھی ہیں. اور میں اگر وقت کو لمٹ کر دوں اور یہ کہوں کہ میں اس میں ایڈیشنل 30 منٹ، 35 منٹ یا 40 منٹ نہیں کہوں گا، کیونکہ میرا چندہ وہاں ناراض ہو جائے گا جو کہ انتظار کر رہا ہے، وہ ڈیسیجن لوں جو ill informed پراپر ڈسکشن کا پروڈکٹ نہ ہو. تو جس کام کے لیے مجھے چنا گیا ہے نا، پرائمرلی وہ کام میں نہیں کر رہا ہوں گا. مجھے اس کام کے لیے نہیں چنا گیا ہے کہ میں آ کے لمز میں آپ سے بات. جب ہم والنٹیئر کرتے ہیں تو اس والنٹیئر میں بعض اوقات وقت کی جو تقاضے ہوتے ہیں نا، وہ ریئلسٹکلی آپ کے اساتذہ سے میں 15 منٹ بولا، 20 منٹ بولا، وہ بھی آپ کے انسٹیٹیوشن کے حوالے سے کچھ چیزیں تھی، تو 55 منٹ میں 25 منٹ وہ نکال دو، 35 منٹ رہ گئے. 35 منٹ کی معذرت جو میں نے آپ کو کابینہ کی ایکسپلینیشن دی ہے، شاید وہ اس کو کمپنسیٹ کر دے، کیونکہ ہمارا ایک والنٹیئر انٹریکشن، ہمارا کوئی اسٹرکٹلی پروفیشنلی باؤنڈیڈ پیڈ سروسز ریلیشن شپ نہیں ہے کہ مجھے یہاں 5:05 پر آنا تھا اور تم مایوس ہو گئے اور اس مایوسی کے بدلے میں جو ہے نا میں نے اس کو کمپنسیٹ کر. یو ہیڈ آل دا رائٹ ٹو لیو دس ہال. تو آئندہ ایسی چیزوں پہ مایوس نہ ہوا کرو اور اسٹے پازیٹیو. آپ
آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ان کا جواب دینے کا طریقہ, جس طریقے سے انہوں نے جسٹیفائی کیا اپنا لیٹ ہونا, اٹ ہیڈ اے لاٹ آف میننگ ٹو اٹ. انہوں نے بتایا کہ ان کی پرائمری رسپانسبلٹی کیا ہے اور پھر سیکنڈری جو چیزیں وہ کر رہے ہیں اس کے اندر ان کا کیا رول ہونا چاہیے اور کیا رول ہے کرنٹ. تو دیکھ کے اور سن کے تسلی ہوئی. اور مجھے لگتا ہے کہ بیسک ڈفرنس یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے ووٹ کی پاور سے آتے ہیں, ونس دے آر پٹ آن دی اسپاٹ, ان کو جب آپ اس طرح کے کوسچنز کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ پینک کر جاتے ہیں, بیکاز ان کو پتا ہے کہ اگر ہم کوئی ایسا جواب دے دیتے ہیں جس سے شاید آڈینس میری ڈس اپوائنٹ ہو جائے گی اور اس کو میرا شاید ناگوار گزرے گا جواب, تو ان کو ایک فیئر ٹو لوز دیٹ ووٹ ہوتا ہے کہ وہ ووٹ میرا نہ ٹوٹ جائے. تو ہم جب بات کرتے ہیں ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پروفیشنلز ایٹ دی رائٹ جاب, اور ان کو خطرہ نہیں ہوگا کہ یار یہ میرا ووٹ نہ خراب ہو جائے, یہ میرے خلاف نہ چلا جائے, یا پبلک ایٹ لارج میرے خلاف نہ چلی جائے. تو میرا خیال ہے پاکستان کو شاید کہیں نہ کہیں اسی طرح کے سیٹ اپ کی ضرورت بھی ہے, بیکاز ہم لوگ دہائیوں سے پھنسے ہوئے ایسی سیٹ اپ کے اندر جہاں پہ نواز شریف اور عمران خان اور بلاول بھٹو اور یہ لوگ آئیں گے, اور پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر یا دوسرے پرائم منسٹرز جب ان کو ریپلیس کرتے ہیں, شاہد خاقان عباسی اور گیلانی, وہ بھی کہیں نہ کہیں ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, ان کو ووٹ ریکوائرڈ ہوتے ہیں, وہ صحیح طرح سے اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پاتے, یا شاید ان کے اندر اتنی کیپیبلٹی ہے ہی نہیں. جو لوگ آپ ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کو سمجھتے ہیں, وہاں پہ یہ ہے کہ پروفیشنل جن کا مقصد ہے ایک جاب کو سر انجام دینا, اور ان کو فیئر ٹو لوز اینی تھنگ نہیں ہوگا, ان کو کچھ کھونے کا ڈر نہیں ہوگا. تو پاکستان کو کہیں نہ کہیں اس چیز کی ضرورت ہے, اور اسٹیبلشمنٹ بڑا کلوزلی ورک کر رہی ہے ہماری اس گورنمنٹ کے ساتھ. تو بھائی ہمیں تو یہ پرٹیکولرلی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اور یہ لمس کی انٹریکشن دیکھنے کے بعد مجھے تو بڑا اچھا لگا, اور چیزیں پازیٹیو کی طرف آٹومیٹکلی جا رہی ہیں, بیکاز کوئی پولیٹیکل ایجنڈاز نہیں ہے. آپ کی اکانومی کو اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, افغان ریفیوجیز کو باہر بھیجنے کی جو موومنٹ ہے از پارٹ آف دس, بیکاز کوئی فیئر نہیں ہے کیا ہوگا کہ یار ہمارا پختون ووٹ نہ خراب ہو جائے یا ہمیں کہیں اور سے مارنا پڑ جائے. ایسا ہے ہی نہیں, بیکاز دے ہیو ٹو ورک فار سم ٹائم اینڈ دے آر گوئنگ ہوم. اور یہی میرا خیال ہے کہ پاکستان کو مزید پرولونگ کرنا چاہیے. آئی ایم شیور لوگ اس چیز کو کرٹیسائز کریں گے کہ یار ڈیموکریٹک سیٹ اپ الیکشن کے بغیر کی بات کر رہے ہیں, اور کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم الیکشن نہ کروائیں اور سیٹ اپ چلائیں. پر ایکچولی پاکستان کو اسی طرح کے نظام کی ضرورت ہے جہاں پہ کوئی بھید بھاؤ نہ ہو, کوئی ڈر نہ ہو, فیئر ٹو لوز نہ ہو, اور اپنے ایکشنز جو ہیں وہ ہم اپنی مرضی کے مطابق اور پاکستان کی ضرورت کے مطابق لے سکیں. یہی ہمارا آج کا میسج تھا, اور آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو پلیز لائک اور سبسکرائب کریں, بیکاز ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ بے شمار گفتگو کے سیشنز لگاتے رہیں. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.